اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ملک عزیز میں خوفناک صورتحال ہے۔ سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے مال مویشی سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں، لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے سامان کی کمی ہے، ان کے لیے رہنے کا، ان کے لیے سر ڈھانپنے کا سامان موجود نہیں ہے۔ تو اس قسمہ پرسی کے عالم میں اپیل ہے ان لوگوں سے کہ جو اپنے گھروں میں بحفاظت موجود ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے، وہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اپنی استطاعت کے مطابق اپنا مال، اپنا سرمایہ، کچھ نہ کچھ اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے ضرور پیش کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرتا ہے، کسی مصیبت کے مارے کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی کر دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے لگا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے وقت ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی سیلاب زدگان کے پاس پہنچ کے ان کی مدد نہیں کر سکتا ہے، تو ہمارے لیے موقع یہ ہے کہ بہت سی تنظیمات یہ کام سر انجام دے رہی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہیں۔ ہمیں اپنے علاقے میں جو تنظیم چندہ اکٹھا کر رہی ہے اور جس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آگے لوگوں تک سامان پہنچا رہے ہیں، ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے، سامان اکٹھا کر کے، رقم اکٹھی کر کے ان تک پہنچانی چاہیے، تاکہ ہم بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ اور جو لوگ جو تنظیمات میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چلتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس کام کو کار خیر سمجھ کے، اس کام کو اپنے لیے بلائیوں کا ذریعہ سمجھ کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیجیے، اور جو لوگ آپ تک سامان پہنچا رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پہنچائیے۔ اور پھر جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے سامان پہنچانا چاہتے ہیں، رقم پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ یہاں اسکرین پہ کچھ تنظیمات کے فون نمبر، ان کے ذمہ داران کے نام دیے جا رہے ہیں، اگر آپ ان سے رابطہ کر کے ان تک رقم پہنچا دیں تو یہ انشاءاللہ العزیز آپ کا سامان جو ہے وہ حقداران تک ضرور پہنچا دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک عزیز پہ رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں کو آفات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔